نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی آئے. میرے والد صاحب، میں نے خواب دیکھا کہ میرے والد صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے ہیں میرے خواب میں، اور میرے پاس لے کے آئے ہیں، اور ان کو روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی بہت دکھی ہے، میں اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں. اور ایک تو میرا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے کے، اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھ کے، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، آج کے بعد اس کی ذمہ داری میری ہے، میں اس پہ نظر کرم کروں گا اور اس کا خیال رکھوں گا. میں بہت خوش قسمت ہوں جو اتنا بڑا خواب میں نے دیکھا. میں جھوٹ نہیں بولوں گی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، نہیں، بس میں نے ان کو اس حلیے میں دیکھا جس حلیے میں میرے پیر و مرشد ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے پہ ایک سفید سا رومال تھا جس سے ان کا چہرہ مبارک ڈھکا ہوا تھا، اور بس میں نے ان کا ہاتھ دیکھا، اور وہ ہاتھ بالکل ویسے ہی تھا جیسے میرے پیر و مرشد کا ہاتھ ہے. تو بس میرے والد صاحب نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، اور انہوں نے میرے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا. اور جب میری آنکھ کھلی میں بہت خوش تھی کہ آج کے بعد مجھے یقین تھا کہ آج کے بعد میرے سارے دکھ اور سارے غم ختم ہو جائیں گے. اور ذوق شوق سے اس راستے پہ چلنا شروع ہو گئی، اندر ہی اندر. بظاہراً دنیا دار تھی میں، اور دنیا دار ہوں، ابھی بھی ہوں، لیکن اندر سے مکمل طور پہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی طرف میری روح جو ہے وہ مائل ہو چکی ہے. آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک یہ سفر جاری و ساری رہے. پھر ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے، پریشانیاں تو آپ کو پتہ ہے زندگی کے ساتھ کا حصہ ہوتی ہیں، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. پھر کچھ پریشانیاں آئیں، پھر ڈر گئی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈری لیکن بہکی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کیا. پھر ایسے ہی ایک دن بیٹھے بیٹھے بہت پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زیادہ پریشانی ہوتی تھی ان جادوؤں سے، اور یہ جنات سے، اور حاسدوں کے حسد سے، اور نظر بد سے. یہ جو ہمارے چاروں طرف یہ چیزیں ہوتی ہیں جو غیر محسوس طریقے سے ہم لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، ان چیزوں سے بہت پریشان بیٹھی ہوئی تھی. تو ایسے ہی یہ ایک دن کافرہ والوں کی، یہ 1 کروڑ درود شریف پاک والوں کی ویڈیو کھل گئی. ان کی ویڈیو میں نے سنی، اور پھر اس کے بارے میں 1 کروڑ کی نیت کے بارے میں اور مزید پڑھا. پھر علامہ اقبال کے بارے میں پتہ چلا، پھر اور لوگوں کے بارے میں اتنا شوق بڑھا. الحمدللہ یہ گروپ جوائن کیا. ایک دفعہ تھوڑی سی بے ادبی ہو گئی تو گروپ سے نکال بھی دیا گیا. بہت روئی پٹی، معافیاں مانگی، پھر دوبارہ ایڈ ہوئی. پھر بس اتنا ذوق شوق پڑا. پھر تو جو انسان مجھ سے بات کرتا تھا میں کہتی تھی کہ اس گروپ کو ایڈ کر لو، خدا کا واسطہ ہے اپنا بھلا کر لو، دنیا بھی سنوار لو، آخرت بھی سنوار لو، درود شریف پڑھ لو. پھر تو یہ تھا کہ بس دیواروں کو بھی بس یہی کہتی تھی کہ درود شریف پڑھو. جو سامنے آتا تھا اپنی بہنوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو، ہر بندے کو میں نے کوشش کی کہ درود شریف پہ لگاؤں، درود شریف لکھنے والا بناؤں، درود شریف پڑھنے والا بناؤں. جب بھی اب الحمدللہ ابھی تک جب بھی کسی سے فون پہ بات ہوتی ہے تو پہلا سوال ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھا تھا، درود شریف لکھا تھا. پھر یہ کہ ہماری کافرہ والی ممبرز نے، انہوں نے ورک شیٹ سے درود شریف لکھنے کا تو مجھے پہلے سے شوق تھا. میں نے آج سے 10-15 سال پہلے بھی ایک ڈائری بنائی تھی اور اس میں درود شریف لکھا کرتی تھی، اور میں نے تقریباً صورتیں کے سارے درود شریف لکھے ہوئے تھے. درود اللہ کی، درود، سب کچھ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا. لیکن تب مجھے جب میں یہ لکھ رہی تھی تو بہت دکھی تھی، بس آنسو بہتے تھے اور یہ لکھتی تھی اپنے ڈائری میں. لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو میں لکھ رہی ہوں یہ ایک دن اسی نے میری جو ڈوبی ہوئی ناؤ ہے اس کو پار لگانا ہے. اور اسی نے، وہ تو مجھے بعد میں اب جا کے اس قافلے کے ممبر بننے کے بعد پتہ چلا کہ درود شریف لکھنے کی کتنی فضیلت ہے. پھر وہ میں نے ایک دن پرانی ڈائری نکال کے الحمدللہ کہ وہ میں نے جلد کروا کے رکھی ہوئی تھی حفاظت سے.
میں اتنی مجھے خوشی ہوئی اس کو دیکھ کے، اس کو میں نے چوما، اس کو اور اچھے طریقے سے رکھا، پھر میں نے ایک اور نئی ڈائری بنائی، پھر اس میں لکھنا شروع کر دیا۔ لیکن بس یہ پیاس تھی درود شریف کی، یہ ایک طرح سے ایک پیاس ہوتی ہے، جب انسان کا دل کسی چیز سے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو اور بہترین پھر میں نے ان کے پرنٹ آؤٹس لے کے، میرے پاس پرنٹر نہیں تھا، میں دکان پہ گئی، وہاں پر پرنٹ آؤٹس نکلوائے، 2 2 3 گھنٹے وہاں پر دکاندار کے دکانوں میں بیٹھے رہنا۔ الحمدللہ ابایا پہنتی ہوں تو ابایا پہن کے بیٹھ جاتی تھی اور اپنی مرضی سے پھر اور شوق ہوا تو پنصورے کے اور پرنٹ آؤٹس نکلوا لیے، درود لکھی کا بھی نکلوا لیا، پھر بس یہ کہ پوری رات بیٹھ کے دل چاہتا تھا کہ لکھوں تو لکھتی رہتی تھی، کیونکہ یقین تھا کہ یہ درود شریف ہی ہے جو ہماری دنیا بھی سنوارے گا اور ہماری آخرت بھی سنوارے گا۔ پھر الحمدللہ آج تک میں 8 رجسٹر درود شریف کے لکھ چکی ہوں، لیکن ابھی بھی پھر پیاس نہیں بجھی، دل میں شوق آیا، درود شریف کے بارے میں پڑھتی تھی، جہاں ویڈیو کوئی نظر آتی تھی وہ سنتی تھی، جس کتاب میں درود شریف کا ذکر آتا تھا پڑھتی تھی۔ تو بس پھر پڑھتے پتہ چلا کہ جو انسان درود شریف کے فضائل پہ، برکات پہ یا درود شریف کے اوپر کتاب لکھتا ہے، اس کو دنیا میں بھی بہت اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی بہت اجر ملتا ہے، اس کی قبر بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، محبت اور نظر کرم ملتی ہے کہ جتنی کتاب۔ بس انہی دنوں میں بیٹی کا رشتہ آیا، الحمدللہ رب العالمین، رشتہ ہو گیا، لیکن اتنی مشکلیں تھیں رشتے میں، اتنی مشکلیں، اتنی حسد تھی، اتنی نظر تھی، اور بھی معاملات میں اتنے سے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا۔ بس پھر میں نے منت مان لی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال ڈالا کہ تم منت مان لو کہ تم درود شریف کے اوپر کتاب لکھ کے چھپواؤ گی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ سب لوگوں میں بانٹو گی، جتنے بھی لوگوں میں بانٹ سکو گی۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے نیت کر کے منت مان لی کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے میری بیٹی کی شادی ہو، انشاء اللہ تعالیٰ میں اس کا جو پہلا فنکشن میلاد شریف کا پہلا فنکشن رکھوں گی دعائے خیر کا، اس میں سب کو یہ کتاب صدقہ جاریہ کے طور پہ دوں گی، ایک مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیت کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے دنیاوی اور آخرت کے معاملات کو سنوار دے، ہماری اولاد کے، پوری امت کے، تمام جن و انس کے جو اس دنیا میں آئے ہیں اور جس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے۔ میں نے اپنی کتاب کے شروع میں بھی یہ لکھا ہے، یہ PDF بنا کے ابھی میں نے سب کو اس لیے صرف شیئر کیا ہے، انشاء اللہ تعالیٰ میں اس کو پراپر کتاب کی صورت میں پرنٹ کروا کے بانٹوں گی، کیونکہ میں نے اس PDF کو پروف ریڈنگ کے لیے اپنے پیر و مرشد کے پاس بھیجا ہے، وہ اس میں سے جو بھی کوئی غلطی ہوگی، جو بھی ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہوگی، اس کو درست فرمائیں گے اور درست فرما کے پھر پرنٹنگ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگ بھی میرے حق میں اور ہم سب کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے یہ جو نیت کی ہے اور یہ جو منت مانی ہے درود شریف کی کتاب چھپوانے کی اور بانٹنے کی، اللہ تعالیٰ اس میں میری اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، سارے معاملات، ایک بیٹی میری پریگننٹ ہے، اس کا بچہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے وہ بھی فارغ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم اور کرم کر دے۔ اللہ تعالیٰ میرے خاوند کو، میری اولاد کو زندگی، صحت اور رزق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا رزق عطا فرمائے، اتنی آسانیاں فرما دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ہم اپنی اولاد کے تمام فرائض خوش اسلوبی سے انجام دے کے مدینہ منورہ حج اور عمرے کی زیارت کے لیے جائیں، حج اور عمرے کے لیے جائیں۔ بس یہی تمنا ہے، یہی دعائیں ہیں اور اسی سفر پہ چل رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہوا ہے سارے معاملات، اور اس یقین کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گناہ گاروں کو، چاہے ہم کتنے بھی گناہ کر لیں، ہم سمندروں کے جتنے بھی گناہ کر لیں، لیکن وہ اتنے بڑے رحمت للعالمین ہیں اور اتنے رحیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے، اپنے نبی کے صدقے
جن سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً یقیناً ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے ہم سب پہ رحم اور کرم کریں گے۔ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچائیں گے، نظر بد سے بچائیں گے، جادو جنات سے بچائیں گے۔ ان چیزوں نے جتنے ہم سب کو تکلیفوں میں رکھا ہوا ہے، دی ہوئی ہیں، ہم ہم لوگ کچھ بھی کر لیں، ہم لوگ کچھ بھی کتنے بھی وظائف کر لیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں کا حل نہیں نکال سکتے۔ ان چیزوں کا حل صرف درود شریف میں ہے۔ ان چیزوں ہر مشکل کا حل درود شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے اور درود شریف میں ہے۔ میرا یہ آج بھی عقیدہ ہے، کل بھی تھا اور ہمیشہ رہے گا کہ اگر کوئی چیز ہم سب کو کامیابی عطا فرما سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحم اور کرم سے نواز سکتی ہے، تو وہ صرف درود شریف ہے۔ اور میری تو ریکویسٹ ہے ہر انسان سے، ہر ایک سے، کہ جتنا ہو سکتا ہے خدا کا واسطہ ہے، میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے رو رو کے درخواست کرتی ہوں۔ میں سیلفش نہیں ہوں، ہم سیلفش نہیں ہو سکتے۔ میں یہ چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ہم سب کو نوازا ہے اتنا ہر ایک کو نوازے، اور یہ صرف اور صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ سب لوگ صرف درود شریف کا سہارا پکڑیں، صرف درود شریف کا دامن پکڑیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ درود شریف وظائف کا سردار ہے۔ درود شریف سے منزلیں ملتی ہیں، درود شریف سے مسئلے حل ہوتے ہیں، درود شریف سے محبتیں ملتی ہیں، درود شریف سے رحمتیں ملتی ہیں، درود شریف سے برکتیں ملتی ہیں۔ درود شریف ہمارا عشق ہے، اور ہمارا عشق ہونا چاہیے۔ ہمیں درود شریف محبت سے پڑھنا چاہیے، عشق سے پڑھنا چاہیے۔ میرے دل میں تو ابھی بھی اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتی، میں تو اپنے آپ کو زیرو سمجھتی ہوں۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم زیرو ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ نہ ہم تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے ہمیں اس راستے پہ لگایا ہے تو یہ آپ کا بہت بڑا کرم ہے، آپ کا رحم ہے، آپ کی محبت ہے ہم سب کے اوپر، کہ ہم سب اس راستے پہ چل پڑے ہیں، ہم اس قافلے کے ممبر بن گئے ہیں، جس قافلے والے نے ہمیں اتنا اچھا راستہ دکھایا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس قافلے کو اتنی دعائیں دی جاتی ہیں، اتنی دعائیں دیتے ہیں، ہم سب جتنے لوگ بھی درود شریف پڑھے ہیں، سب یہ اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ سچے عاشقوں کے دلوں کے اندر محبت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور درود شریف کا نور پیدا کر رہے ہیں، نور اجاگر کر رہے ہیں، بھر رہے ہیں، ہماری زندگیوں کو نور سے بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور ہم سب کے، تمام دنیا کے سارے مسائل دور کرتے ہیں، ہم سب پہ نظر کرم کرتے ہیں، ہم سب جو مانگیں وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں اس درود شریف کے صدقے، اور جو ہم سے مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں اس درود شریف کے صدقے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم زیرو ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہیرو ہیں، ہمارے ہیرو ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔